أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت، یہ عذاب اس وجہ سے ہے، قدمت ایدیکم، جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے آگے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لیس بظلام للعبید، اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، کہنے لگے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، عاہد الینا، ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ہرگز کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ کوئی قربانی لے کے آئے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم، تحقیق آئے تمہارے پاس، رسول، کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ دلیل بھی جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم، پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، فإن کذبوک، پیارے پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقد کذب رسل من قبلک، تحقیق جھٹلایا گیا بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، وہ دلائل بھی لے کر آئے تھے، وہ زبور، اور چھوٹے چھوٹے صحیفے لے کے آئے تھے، والکتاب المنیر، اور بڑی کتاب بھی لے کے آئے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سے کہے گا نا کہ چکھو، اب چکھو عذاب، مزید پھر عذاب ہوگا۔ جب عذاب کسی انسان کے اوپر تکلیف آئی ہو نا، اسے کہا جائے نا مار مار اور مار، اس کو مزید تکلیف ہوتی ہے، اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہے اس کو خوشی ہو رہی ہے، میں تکلیف میں اور یہ خوشی کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید تکلیف پر تکلیف دے گا، اور یہ ہوگا کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سارے کرتوت ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے ہیں، یہ سارا کچھ جو ان کو عذاب کل قیامت کے دن ہوگا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اب خود یہ کر کے آئے تھے دنیا میں، اسی کی وجہ سے اسی کا بدلہ آج جہنم ان کو مل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بظاہر دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ جہنم میں انسان جل رہے ہیں، گویا کہ اللہ نعوذ باللہ کے ظلم کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تو بندوں کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تو بندوں کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا ہے، خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کر کے آئے۔ اللہ نے سمجھایا تھا کہ نہیں مانو گے تو یہ عذاب ہوگا، مان جاؤ گے تو یہ ثواب ملے گا، نہیں مانو گے تو یہ عذاب ہوگا، نہیں جب مانا پھر خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے آئے۔ اس میں اللہ نعوذ باللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے۔ الذین قالوا، پھر وہ کہا کرتے تھے جب نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ مان جاؤ بات توحید کی طرف آ جاؤ، وہ کہتے تھے کہ اصل میں نا بات پتہ کیا ہے، ہم سے رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا وعدہ کیا جی؟ کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے نا کہ رسول آئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ تمہیں یہ معجزہ دکھائے کہ اس کی جو قربانی، مطلب قربانی سے کوئی بھی چیز اللہ کے نام کی ہو، ضروری نہیں ہے کوئی جانور ذبح کیا ہو، کوئی بھی چیز اللہ کے نام کی کسی ایسی جگہ پہ رکھی جائے، اونچی جگہ پہ، آسمان سے آگ آئے اس کو جلا کے راکھ کر کے چلی جائے، یہ معجزہ دکھاؤ گے تو پھر ہم مانیں گے، وگرنہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر کوئی پیغمبر آئے یہ معجزہ دکھائے پھر اس کی مان لینا، اگر یہ نہ دکھائے پھر نہ ماننا۔ اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ الذین قالوا، وہ لوگ قالوا کہتے تھے کہ ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ہرگز کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس لے آئے، بقربان، ایسی قربانی، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ قل، اے پیارے پیغمبر کہو ان کو، آگے سے جواب دیا جا رہا ہے، قل، پیارے پیغمبر کہو ان کو، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے بھی کافی سارے رسول دلائل لے کر آئے، بڑے بڑے دلائل تھے، بڑے بڑے معجزات ہیں جس کے عقل بھی انسان کے دنگ رہ جاتی ہے۔ قوم عاد نے جب وہ کہا تھا کہ، بلکہ قوم سمود نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے اس پہاڑ سے اونٹنے نکلے
اور نکلتے ہی وہ باہر بچہ جنے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان ہو جائے، یہ کوئی چھوٹا معجزہ تھا؟ اور پھر ایسے ہوا بھی، اونٹنی نکلی ہے، نکلنے کے بعد اس نے بچہ جنا ہے، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، مارو اس کا جادو تو اس کے اوپر بھی چلتا ہے، یہ کہہ کے ٹلا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تم ایسے کرتے رہے ہو، رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہو، اور پھر وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، جو معجزہ تم مانگ رہے ہو نا کہ ہمارے سامنے آگ آئے، اس قربانی کو جلا کر چلی جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہونا چاہیے، ایسا بھی پیغمبر معجزات لے کے آئے ہیں۔ یہ معجزات بھی پیغمبر لے کے، کئی رسولوں کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ کیا تھا کہ جو بھی قربانی کرتے اس کو بڑی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، کوئی آتی آگ آسمان کی طرف سے اس کو جلا کر چلی جاتی۔ اس میں دو چیزیں ہوتی تھی، ایک تو زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ہوتا وہ وہاں پہ رکھ دیا کرتے تھے، یا قربانی کرتے وہ اس کو وہاں پہ رکھ دیتے تھے، یعنی غریبوں کا اس میں حصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کی امت کی ایک شان ہے کہ جو بھی انسان قربانی کرتا ہے تو اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تھوڑے بہت آپ کھایا باقی گیا غریبوں کو، اور جو زکوٰۃ ہے وہ بھی غریبوں کے لیے، صدقات وہ بھی غریبوں کے لیے، عشر وہ بھی کیا ہے، غریبوں کے لیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر احسان ہے۔ اور دوسرا، اس وقت جب آگ آتی جلا دیا کرتی تھی وہ مال ضائع ہو جاتا تھا، اب ضائع نہیں ہوتا نبی علیہ السلام کی امت کے، یہ تقسیم ہو جاتا ہے، غریبوں کو چلا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایسا ہوتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ان پیغمبروں کو بھی قتل کیا تھا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا معجزہ دکھائیں کہ آگ آئے اور وہ ہمارے سامنے جنم اس کو جلا کے چلی جائے پھر تو ہم مان جائیں گے، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے ایسے پیغمبر معجزات لے کے آئے، اس کے باوجود فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے قتل کیوں کیا تھا ان کو؟ پھر کیوں قتل کیا تھا؟ اگر تم نے یہی معجزہ دیکھ کے ماننا تھا اور یہی تم سے اللہ نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ معجزہ اگر ایسا پیغمبر دکھائے اس کی مان لینی ہے، پھر تم نے مانا کیوں نہیں؟ تم نے ماننا موننا ہے، کوئی جھوٹ بولتے ہو۔ ان کم تم صادقین، اگر تم سچ ہو تو پھر اپنی بات میں سچے ہو تو پھر یہ تم نے ثابت کر کے دکھاؤ نا پیچھے والا، تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ تم نے حتیٰ کہ وہی جو معجزہ جو تم زبان سے مانگ رہے تھے انبیاء نے دکھایا، تم نے نہیں ماننا ہے، اس سے معلوم ہوتا تم اندر سے ہی بے ایمان ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر آگے نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، اے پیارے پیغمبر، اگر یہ آگ کو چٹلا رہے ہیں نا، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سارا کچھ کہتے ہیں، اللہ کے نبی بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میں ان کو آگ سے بچنے کی دعوت دے رہا ہوں، بچ جائیں آگ سے، کہیں جہنم سے چھٹکارا ان کو مل جائے، اللہ کی طرف آ جائیں، میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ آگے سے بے ایمان نخرے کر رہے ہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کچھ، کبھی کچھ مجھے تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جایا کرتے تھے، پھر اللہ پاک اپنے پیغمبر کو خود تسلی دیا کرتے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے پیارے پیغمبر، اگر آپ بھی جھٹلا رہے ہیں نا، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بے بہا رسولوں کو جھٹلایا گیا، یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے نا، اگر وہ کسی اور کے اوپر بھی آ جائے تو وہ تکلیف انسان کم محسوس کرتا ہے، اگر اکیلے کے اوپر پھر زیادہ محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، یہ تکلیفیں صرف آپ پر نہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی آتی رہی ہیں، آپ ہی کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں، اور وہ صرف ایسے ہی نہیں آ کے کہہ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے معجزات لے کے آئے تھے، بڑے بڑے معجزات لے کے آئے تھے، من قبل کا، آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، دلائل لے کر آئے تھے، والزبر، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لے کے آئے جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، وہ لے کے آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب یعنی بڑی بڑی کتابیں بھی لے کے آئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا تھا، اس کے باوجود یہ بے ایمان تھے، اندر سے کوڑے ہیں، اندر سے بے ایمان ہیں۔ لہذا پیارے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، اور پھر باقی ساری امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسے کام نہیں کرنے جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، تم نے ایسے کام نہیں کرنے جو نبی علیہ السلام جب لوگوں کو سمجھاتے تو وہ نہ سمجھتے تھے، آگے سے ایسی باتیں کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو ہی اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس کے فوراً مان لینا چاہیے، آگے سے حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ